قومی موومنٹ اور کراچی کی تاجر برادری بھتہ مافیا کے خلاف سراپا احتجاج ہو گئی ہے۔ مظاہرین نے سندھ اسمبلی کے باہر حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور ریڈ زون کو بھی بلاک کر دیا۔ کراچی میں گزشتہ ایک ماہ سے بھتے، اغوا اور قتل کی بڑھتی ہوئی وارداتوں اور تاجروں کو دی جانے والی دھمکیوں کے خلاف تاجروں نے متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنوں کے ہمراہ سندھ اسمبلی کے باہر شدید احتجاج کیا۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ حکومت کی نااہلی نے آج بھتہ خوروں کو اس قدر باہمت کر دیا کہ وہ ملکی معیشت کے لیے ناسور ہو گئے۔ ہم آج یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ سمجھ لیں دل برداشتہ ہو کر یہاں آئے ہیں، اور اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں بھتہ خوروں اور لینڈ مافیا سے نجات ملنا چاہیے۔ تو مختلف قسم کے سیل اور مختلف قسم کی آرگنائزیشن بنی ہوئی ہیں، اور اینٹی وائلنٹ کرائم سیل بھی ہے، سارے ہیں، تو ہم انہیں کمپلینٹ بھی کرتے ہیں، انہیں بتایا جاتا ہے، وہ ہمارے ساتھ کنیکشن میں بھی ہیں، کانٹیکٹس میں بھی ہیں، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ہماری کرنگی جو ہے اس میں تقریباً کوئی 5,500 انڈسٹریز ہیں، اکثریت بند ہے، خوف و ہراس کا عالم ہے، پرچیاں دی جاتی ہیں، اگر آپ پرچیوں پہ پیمنٹ نہ کریں، اگر آپ آج پیمنٹ کر دیں گے تو کل 1 مہینے کے بعد دوبارہ پرچی آئے گی، 1 مہینے کے بعد پھر دوسرے مہینے میں 2 پرچیاں آئیں گی، پھر 3 گروپ اکٹھے شروع ہو جاتے ہیں، تو دیر از نو اینڈ ٹو اٹ۔ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا لاکھوں روپے کا جو انکم ٹیکس یا کروڑوں روپے کا جو ہم انکم ٹیکس سالانہ پے کرتے ہیں، اس سے زیادہ یہ ایک ٹیکس کلیکشن شروع ہو گئی ہے بدماشی سے، غنڈہ گردی سے۔ پولیس کو ہر طرح سے سپورٹ فراہم کر رہے ہیں، منتھلی تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ روپیہ ہم پولیس کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی موبائل دی ہوئی ہے، ہم نے اسکوٹیں 2 دی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ ان کو ایک ٹائم کا کھانا دیتے ہیں، منتھلی 1,000 روپیہ پولیس کو ہم الاؤنس دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی اگر کوئی پولیس کے ساتھ کسی اس کے ساتھ اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کو ہم پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں، چوکیے ان کو بنا کے دے رہے ہیں۔ ہم نے تقریباً یہ سمجھے کہ 30 سے 35 لاکھ روپیہ کیمرے کے اوپر خرچ کیا، ہم نے ہر جگہ کیمرے لگائے، اس کے باوجود بھی ہمارے آدمی اغوا ہو رہے ہیں۔ ہماری مارکیٹ تو ہر دفعہ ایکسپوز ہوئی ہے، ہمیں بولتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ ایف آئی آر نہیں کٹاتے، ہم ایف آئی آر کٹا دیتے ہیں۔ ہم نے 4 ایف آئی آر کٹائی ہوئی ہیں اس وقت، جو کہ جس میں ایک پرسن نامنیٹ بھی ہے، لیکن پولیس ان کو کسی کو اریسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، صرف اور صرف ہمیں ایکسپوز کر رہی ہے۔ ہماری جان و مال اور ہماری بیوی بچوں کا جو ہے اس وقت سیکورٹی رسک بھی لے لیا ہم نے۔ ہمارے پاس سارا سسٹم موجود ہے اور ہم پکڑ بھی پاتے ہیں لیکن چھوٹ جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آج اگر کسی اعلیٰ افسر کا، کسی پولیس کے اعلیٰ افسر کے رشتہ دار کا، بھائی کا، بہن کا اگر موبائل چھین جائے، گم ہو جائے، کوئی اغوا ہو جائے تو وہ فوراً ٹریک ہو جاتا ہے، اور ایک عام آدمی، ایک عام شہری اگر اس کا کوئی اغوا ہو جائے اور اس کا موبائل گم ہو جائے تو وہ ٹریک نہیں ہوتا، ایکچولی وہ ٹریک ہو جاتا ہے لیکن اس پر کارروائی عمل میں نہیں لائی جاتی۔ اس موقع پر متحدہ قومی موومنٹ کے رابطہ کمیٹی کے رکن وسیم آفتاب نے کہا کہ حکومت کو معلوم ہے کہ بھتہ مافیا کن علاقوں سے کارروائیاں کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ افراد کی سرپرستی کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ دن بدن مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ آج پورا کراچی شہر سراپا احتجاج ہے، اور کراچی شہر لاوارث نہیں ہے، کراچی شہر کے وارث ہیں، اور جو سرکاری سرپرستی میں اس شہر کے لوگوں کو، اس کے شہر کے تاجروں کو، بزنس مین کو اغوا کیا جا رہا ہے، ان کو بھتے کی پرچیاں دی جا رہی ہیں، اور اس شہر کے نوجوانوں کو بے دریغ ذبح اور قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری سب کچھ یہ مجرمانہ خاموشی جو اس شہر کے اندر، اس شہر کے لوگوں کے ساتھ کی جا رہی ہے، تو ہم ان تمام عناصر کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس شہر کے لوگ لاوارث نہیں ہیں۔ سندھ اسمبلی کے باہر بھتے کے خلاف تاجروں کے احتجاج میں خواتین نے بھی بڑی تعداد میں مردوں کے شانہ بشانہ رہیں۔ حیدر عباس رضوی کہتے ہیں کہ صرف صدر مملکت کے پاس ہی اس مسئلے کا حل ہے، اور ترجمان ایوان صدر کے مطابق صدر مملکت نے کراچی میں بھتہ وصولی کی وارداتوں کا نوٹس لے لیا ہے، اور وزیر داخلہ رحمان ملک کو فوری طور پر کراچی پہنچنے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے۔ بھتہ خوری کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ بھتہ خوری کے حوالے سے ایم کیو ایم اور کراچی کی صنعتی برادری کی جانب سے شدید احتجاج دیکھنے میں آ رہا تھا۔ ایم کیو ایم کی جانب سے کل یوم سیاہ منانے کا بھی فیصلہ کیا گیا تھا، اور آج سندھ اسمبلی کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی میں بھی اس حوالے سے ایم کیو ایم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا، اور کل کے مشترکہ اجلاس کا بھی بائیکاٹ کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری نے اس حوالے سے نوٹس دیا ہے بھتہ خوری کی تمام شکایات کا، اور وزیر داخلہ رحمان ملک کو فوری کراچی پہنچنے کی ہدایت کر دی ہے۔ واضح ہے کہ ایم کیو ایم نے کل ہونے والے اسمبلی کے مشترکہ اجلاس کے بائیکاٹ کا بھی اعلان کیا ہوا ہے، جس میں صدر مملکت نے خطاب کرنا ہے۔ ترجمان ایوان صدر کے مطابق صدر مملکت نے اس معاملے کا نوٹس لے لیا ہے۔ آپ کو بتائیں کراچی میں بھتہ خوری کے خلاف ایم کیو ایم نے سندھ اسمبلی کے اندر اور باہر بھی کیا شدید احتجاج۔
मुत्तहिदा के अरकान सूबाई असम्बली का कहना है कि भत्ता माफिया के खिलाफ हफ्ते के रोज ताजरों के यौम सयाह की मुकम्मल हिमायत की जाएगी। मजीद बता रहे हैं कराची से मोहम्मद आसिफ। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अरकान असम्बली ने सिंध असम्बली के अंदर और बाहर बत्ताखोरी और जराइम की वारदातों के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए MQM के रहनुमा फैसल सब्जवारी का कहना था कि कौन नहीं जानता कि बत्ते के लिए फोन कहां से आते हैं। उनका कहना था कि कराची का ताजिर तो दूर, कोई शहरी महफूज नहीं है। उन्होंने कहा कि MQM हुकूमत में रहे या ना रहे, शहरियों को बत्ताखोरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। कराची यतीम और लावारिस ना था और ना है और ना होने देंगे। MQM असेंबली में हो या ना हो, MQM हुकूमत में हो या ना हो, हम इन भत्ताखोरों दहशतगर्दों के रहमो करम पे शहर कराची के अवाम को, यहाँ की मईशत को, यानी पाकिस्तान की मईशत को नहीं छोड़ सकते। हमसे जो हुआ हम करेंगे, जो हो सकेगा वो हम इसलिए करेंगे कि हमारा फर्ज है। यही हुब्बुल वतनी है। जो लोग भत्ताखोरों की सरपरस्ती कर रहे हैं वो पाकिस्तान दुश्मन है। सूबाई वजीर सनत रऊफ सिद्दीकी ने कहा कि ताजिर जनरेटर के जरिए अपनी बिजली का इंतजाम भी खुद करें, टैक्स भी अदा करें, मुल्क में रोजगार भी मुहैया करें और अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी करें, तो हुकूमत क्या करेगी। उनका कहना था कि अगर सरकारी सरपरस्ती खत्म कर दी जाए तो इलाके का थानेदार 2 घंटे में मुजरिमों को पकड़ सकता है। जिम्मेदारी हमारे पास नहीं है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। यहाँ पर माशी तौर पे इस शहर को तबाह करने का मंसूबा किया गया है और अगवा बराए तावान की एक तवील फहरिस्त है, भत्ता माफिया की तवील फहरिस्त है, और वो इतने ताकतवर हो चुके हैं कि शहर के अंदर दंदनाते घूम रहे हैं कि लूटो मारो, लूटो तबाह करो। ये सूरत हाल बनी है। ताजिरों के सनतकारों के साथ सूरत हाल ये मौजूद है। घरों के अंदर डकैतियों की एक बेशुमार तादाद है जहां पे डकैतियां हुई, और अब डकैतियों का मसला सिर्फ ये नहीं रहा कि डकैती करके डाकू सामान उठा के लेके जा रहा है, जाते जाते गोलियां मार के जा रहा है। MQM के रहनुमाओं का कहना है कि कराची के अमन को खराब करने की हर सतह पर भरपूर एहतजाज करेंगे। किसी जागीरदार और वडेरे को इस बात का इख्तियार नहीं देंगे कि वो कराची के शहरियों को यरगमाल बनाए। कराची में बढ़ते हुए भत्ता माफिया और पर्ची माफिया के खिलाफ आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान और अरकान असम्बली ने जबरदस्त एहतजाज किया। उनका कहना है कि पूरे पाकिस्तान को चलाने वाला कराची, जो कि माशी हब है, अगर यहाँ से भत्ताखोरी की कार्रवाइयों को खत्म ना किया तो मुल्क की मईशत को तबाही से कोई नहीं बचा सकेगा। कैमरामैन खलील आदिल, अबरार अहमद और मोहम्मद दानिश के साथ मोहम्मद आसिफ, वक्त न्यूज, कराची।